عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ کیوں فرض کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، اس لیے کہ روزے داروں کے گناہوں سے پاک و صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی آپ فطرہ نکال رہے ہیں تو آپ گناہوں سے پاک و صاف ہو رہے ہیں۔ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، اور آپ جو فطرہ نکالیے گا یہ مسکینوں کا کھانا ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَدَّهَا، اور جو اس کو ادا کرے گا قبل الصلاۃ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو یہ اس کے لیے صدقۃ الفطر ہوگا اور یہ زکوٰۃ قبول کی جائے گی۔ وَمَنْ أَدَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے مہینہ ختم ہونے کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر غریب کو مسکین کو مدرسے میں اگر کوئی فطرہ دیتا ہے تو اس کا وہ فطرہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ عام صدقے میں شمار ہوگا۔ عزیز دوستو، اب چلتے ہیں سماج کی طرف۔ ہم لوگ تو مان لیجیے 20-25 سال کے ہوئے، ہم سے پہلے بہت لوگ گزرے ہیں، مولوی صاحب سب گزرے ہیں، صحیح بات ہے، آپ جانتے ہیں۔ کسی نے نہیں بتایا ہوگا یا تو بتایا ہوگا تو لیکن آپ عمل نہیں کیا اس حدیث کو۔ عزیز دوستو، یہ حدیث کی جو بات ہے کہ من ادھا قبل الصلاۃ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، کہ اگر آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ اگر فطرہ گاؤں بھر میں فقیر و مسکین کو تقسیم کر دیتے ہیں تو آپ کا فطرہ قبول کیا جائے گا، اور اگر آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر غریب مسکین کو مدرسے کو فطرہ تقسیم کرنا چالو کرتے ہیں تو آپ کا فطرہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ عزیز دوستو، آپ لوگ قدم کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ مسکینوں کا کھانا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ ساری چیزیں جمع کر کے آپ عید منا رہے ہیں، لیکن غریب کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے وہ بغیر آپ کی طرح خوشی منائیں وہ عید منا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کو شامل کیجئے، آپ فطرہ کو عید کی نماز سے پہلے لوگوں میں بانٹ دیجئے۔ مولوی صاحب لوگ خطبہ دیتے ہیں کہ عید سے پہلے جمع کر دیجئے، اس لیے گاؤں کا جتنا آدمی ہے سب جا کر کے منڈل کے پاس نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا۔ عزیز دوستو، آپ خود یا تو 2 دن پہلے فقیر مسکین کو بانٹ دیجئے، یا تو آپ کے گاؤں میں جو منڈل ہے، حاکم ہے، سردار ہے، اس کو آپ 2 دن پہلے پہنچا دیجئے۔ اس کے بعد آپ اس سے کہیے کہ آپ اس فطرہ کو عید کی نماز سے پہلے لوگوں میں بانٹ دیجئے، تبھی فطرہ قبول ہوگا، ورنہ فطرہ قبول نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو، اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا ہے۔ گاؤں کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جس کا 10 بیٹا یا جس کی خاندان بڑی ہے وہ سردار بن جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر سردار بنتے ہیں اور آپ کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے تو آپ بغیر چھری کے ذبح کیے گئے جس آدمی کو آپ بغیر چھری میں ذبح کریں گے اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ عزیز دوستو، تو سماج کے اندر منڈل حاکم اس کو ہونا چاہیے جس کو قرآن و حدیث کا علم ہو، اس لیے کہ اگر آپ بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں یا بغیر جانکاری کے آپ فطرہ بانٹ رہے ہیں عید کے بعد والے دن، تو آپ سارے لوگوں کا ذمہ دار ہوں گے۔ عزیز دوستو، اور آپ سرداری صحیح سے نہیں نبھا رہے ہیں تو کل قیامت کے دن پکڑ کے آپ کو پوچھا جائے گا آپ سرداری کون چیز کے لیے بنے تھے؟ کہ فطرہ عید کے بعد والے دن ادا کرنے کے لیے۔ عزیز دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر میرا غصہ نہیں ہے، میری ایک ہی بات یہ ہے کہ حدیث جس بات کی طرف لے کے جا رہی ہے آپ ایسا کیجئے، اس لیے قبول ہوگا۔ آپ مان لیجئے فطرہ 500 یا 1000 کسی کا 200-300 نکل رہا ہے، آپ پیسہ بھی دے رہے ہیں اور آپ کو نیکی بھی نہیں مل رہی ہے، یہ ناانصافی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عید کا کوئی پتہ نہیں ہے، جمعہ کے دن بھی ہو سکتا ہے، سنیچر کے دن بھی، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس لیے میں حدیث بیان کر دیا ہوں کہ پھر آؤں گا کہ نہیں آؤں گا وہ اللہ جانتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عید سے 2 دن پہلے
फितरा सब अपने अपने मंडल को दे दीजिए और उससे कहीं इसको तकसीम कर दीजिए, या तो आप खुद भी कर दीजिए अगर वो मंडल राजी है कि भाई आप भी तकसीम कर दीजिए, हम नहीं जा पाते हैं इधर उधर, आप तकसीम कर दीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो हमें और आपको चाहिए कि ईद से 2 दिन पहले फितरा को तकसीम कर दे, तभी हमारे ज़कातुल फितरा कबूल की जाएगी, वरना कबूल नहीं की जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग व अलैहिम सय्यिआति अअमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف کی برائی بڑائی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہیں جنہوں نے ہم بشر انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں بے گھر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان میں سے آخری کڑی، آخری لیڈر تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، آج جمعہ کا دن ہے
اور رمضان مبارک کی 22ویں تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور 22ویں رمضان تک زندہ رکھا۔ عزیز دوستو، ابھی کا جو وقت چل رہا ہے یہ لیلۃ القدر کا وقت چل رہا ہے۔ ایک رات ختم ہو چکی ہے، دوسری رات آنے والی ہے۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں اگر کوئی شخص 5 رات جاگ لیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ جاگنے والے بہت کم ہی ہوتے ہیں، سونے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس رمضان مبارک کے مہینے میں دن بھر بھوکے پیاسے رہا، اس کے بعد پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر 5 رات جاگتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور یہ لیلۃ القدر جو ہمارے درمیان ابھی ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 5 رات جو ہمارے درمیان سے گزر رہی ہے، اس 5 رات کو اگر کوئی جاگ لیتا ہے تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو اس 5 رات جاگنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ عزیز دوستو، ہم اور آپ اگر 5 رات جاگ رہے ہیں یا جاگ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ عزیز دوستو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی شخص 5 رات جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا۔ عزیز دوستو، اس سے پہلی یعنی فرسٹ رمضان میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات بتایا تھا اور اس کے بعد کچھ بات رہ گئی تھی، اس لیے دل چاہا کہ بتا دیتا ہوں۔ عزیز دوستو، گاؤں سماج کے اندر بہت سارے بڈھے ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا، کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہو چکا ہے، جو دوبارہ جوان ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یا اتنے دبلے پتلے ہو گئے ہیں مرنے کے قریب ہیں، اب اس کے پاس روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر ایک روزے کے بدلے میں 1 مسکینوں کو صبح سحری بھی کھلائے اور شام کو افطار بھی کرائے۔ عزیز دوستو، دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں بیمار رہا اور بیمار رہنے کے باوجود روزہ نہیں رکھ پایا لیکن رمضان کے مہینے میں زندہ رہا اور
10 रमजान या 5 रमजान तक जिंदा रहा या पूरे रमजान तक जिंदा रहा, लेकिन वो रोजा नहीं रख पाया बीमारी की वजह से और वो मर गया, तो उसका रोजा कौन अदा करेगा? से दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, सही बुखारी किताब सौम हदीस नंबर 1952 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मम्माता व अलैहि सियामुन सामा अनहु वलियुहु, कि अगर कोई शख्स रमजान मुबारक के महीने में या रमजान मुबारक के महीना खत्म होने के बाद अगर कोई शख्स मर जाता है और बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख पाया, तो उसके रिश्तेदार, जितने करीबी रिश्तेदार हैं, उनका उस रोजा को वो पूरा करेगा। लेकिन नमाज अगर छोड़ दी है बीमारी की वजह से, तो नमाज पूरा नहीं करेगा उसके घर वाले। अजीज दोस्तों, अब नमाज की बात आ गई। आज से 15 दिन पहले समाज के लोग जिस तरह नमाज पाबंदी के साथ 5 वक्त अदा कर रहे थे, अभी ऐसी हालत नहीं है। अजीज दोस्तों, आप तो 11 महीने मस्जिद में पैर रखने के लिए भी नहीं आए, सिर्फ जुमा आए, कभी कहीं चले गए तो जुमा भी छोड़ दिए। और जैसे रमजान मुबारक का महीना आया, 8 दिन आप पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज अदा किए, लेकिन जैसे भुट्टा आ गया, मकई आ गया, उसके बाद आपकी नमाज चली गई। अजीज दोस्तों, एक मैं हदीस आपको सुनाऊंगा, इसलिए कि आप नमाज छोड़ रहे हैं। चौक पे आप देख लीजिए, वह नमाज हो रही है, सब चाय की दुकान में बैठ के चाय पी रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, कुरान की एक आयत सुना देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फी जन्नतिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र, कि जब जन्नती लोग जहन्नमियों के बारे में सवाल करेंगे कि इतने सिमरिया वाले को, इतने लोगों को जहन्नम में क्यों डाल दिया गया, तो वो कहेंगे लम नकुम मिनल मुसल्लीन, रमजान मुबारक के महीने में किसी तरह रोजा रख लिए थे, लेकिन इशा की नमाज नहीं पढ़े थे। पकड़े गया भाई, हम रोजा रख रहे हैं दिन भर भूखे प्यासे होकर के, और सिर्फ असर की और मगरिब की नमाज सही से हम पढ़ते हैं। क्योंकि असर में तो भूखे प्यासे थक जाते हैं, तो चलिए भाई घर में रह के तो पढ़ लिए, मगरिब में तो अफ्तर करने के बाद पढ़ना ही होगा, इशा में तो चौक चले गए, फजर में तो सोने में गए। इस तरह हमारी 4 वक्त की 3 वक्त की नमाज चली जाती है। अजीज दोस्तों, कल क़यामत के दिन यही हाल होगा, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं थे, हम इशा की नमाज पढ़ने वाले नहीं थे। अजीज दोस्तों, इसीलिए जहन्नम में चले गए। अजीज दोस्तों, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और मिस्कीनों को भी खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल क़ाइदीन, हम मदरसा चौक में, सिमरे चौक में बैठ कर के बात कर रहे थे, नमाज के टाइम नमाज नहीं पढ़ते थे। अजीज दोस्तों, आप भूखे प्यासे रोजा रखते हैं, आप बहुत बड़े एहसानमंद हो गए अल्लाह के ऊपर कि हम रोजा रख के अल्लाह तबारक व तआला हमारा रोजा को कबूल कर लिया। अब रात की नमाज पढ़े या ना पढ़े कौन देखने वाला है? अजीज दोस्तों, सही बात है, ये आप लोगों की दिल की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मन तरका सलातल अस्र फक़द हबित अमलुहु, कि अगर कोई शख्स रमजान मुबारक के महीने में या गैर रमजान में अगर जानबूझ करके 1 वक्त असर की नमाज अगर कोई छोड़ देता है, तो उससे उसकी सारी जिंदगी का नेक अमल बर्बाद हो जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इसकी जिंदगी के सारे नेक काम बर्बाद हो जाते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि उस दिन के सारे नेक काम बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे दोस्तों, आप अगर रोजा रख रहे हैं और नमाज छोड़ रहे हैं, तो इतना जान लीजिए कि उस दिन के जो नेक काम है, उस दिन का आपका सारी नेकी खत्म हो जाएगी, यानी आपका रोजा गया। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, दारमी की रिवायत है, जिल्द नंबर
6 حدیث نمبر 27 کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ اس کو روزے یعنی بھوکے پیاسے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ آپ دن بھر بھوکے پیاسے ہیں، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن روزہ قبول نہیں ہوتا ہے عزیز دوستو۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، کتنے ہی ایسے نمازی ہیں، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ اس کو صرف رات جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، موبائل میں پکچر بھی دیکھ رہا ہے، یہاں تک تو صحیح ہے، روزے رکھ رہا ہے، ایک دوسرے کو گالی دے رہا ہے، یہاں تک بھی صحیح ہے، روزے رکھ رہا ہے، داڑھی چھیل رہا ہے، یہ بھی صحیح ہے، روزے رکھ رہا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ایک دوسرے سے مار پیٹ بھی کر رہا ہے، یہ سب صحیح بات ہے عزیز دوستو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1903 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر کے زبان سے جھوٹ بول رہا ہے تو ایسے لوگوں کا کھانا پینا اور بھوکے رہنا دونوں برابر ہے، یعنی آپ روزے رکھ کر کے اگر جھوٹ بول دیتے ہیں تو آپ اس دن کھانا کھا لیجئے، اس لیے کہ آپ کا روزہ ختم ہو گیا، آپ کا روزہ ہوا ہی نہیں عزیز دوست۔ آج تو جمعہ کا دن ہے، اس سے پہلے والا جمعہ دوسری مسجد میں خطبہ دیا، میں یہی حدیث میں لوگوں کو سنا رہا تھا، اب ایک صاحب شادی میں ڈانس وغیرہ کیے تو وہی مسجد میں بات چل رہی تھی، اور اس کے بعد سب کچھ لگے بھیا آپ کو جو ہم منع کرنے کے لیے گئے تھے آپ کا گھر شادی میں کہ ڈانس نہ کیجیے، گانا وانا نہ بجائیے، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ بولے ہم تو باہر نکل کے چلے گئے تھے۔ کب گئے تھے؟ وہی عشاء کے بعد چلے گئے، اس کے بعد 9:30 بجے آئے، تو ہم کو تو پتا ہوتا ہے نہیں کہ ڈی جے بج رہا تھا کہ نہیں۔ ڈی جے کب بند ہوا؟ بولے 12:30 بجے۔ 9:30 بجے گھر آیا، 12:30 بجے ڈی جے بند ہوا، اس کو پتا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اس کو تھوڑا سا ڈانٹ پھٹکار ہوا، کس کے دیا گالی ایک دم ختم۔ تو اسی لیے عزیز دوستو اتنا سارا کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دن بہت سخت گزر رہا ہے، بھوک پیاس میں آپ رہتے ہیں، تو زبان کے ذریعے گالی نہ نکالیے عزیز دوستو، اور کسی سے مار پیٹ بھی نہ کیجیے، کسی کی غیبت بھی نہ کیجیے، کچھ اور لوگ پکڑے جائیں گے۔ ابھی روزہ رکھ رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے نیٹ میں جا کر کے، ہاں کچھ لوگ روزہ رکھ رہا ہے، موبائل میں ڈریم 11 لگا رہا ہے۔ بھیا آپ کو جب کہا جا رہا ہے کہ ایسا سود ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، تو آپ حرام کام کرتے ہی روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ چھوڑ دیجیے روزہ، کیا ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب آپ کا روزہ قبول ہوگا ہی نہیں تو آپ موبائل میں پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں یا روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا عزیز دوستو؟ حرام کا 1 روپیہ بھی اگر آپ کے جسم میں رہے گا، چاہے کوئی بھی شخص ہو، تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی عزیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ابھی وقت ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بیوی کو بوسہ لے رہے ہیں اور اس کے بغل میں سو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم ویباشر وهو صائم ولکنہ کان املککم۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں
کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کو بوسہ لے سکتے ہیں، اس کے پاس سو سکتے ہیں، لیکن جماع نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کتاب الصوم حدیث نمبر 1936 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حلقت یا رسول اللہ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رمضان مبارک کے مہینے میں ہلاک ہو گئے، گناہ کا کام کر لیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما آلکا، تجھے کس چیز نے ہلاک و بربادی میں ڈال دیا، تم کون سا ایسا گناہ کا کام کر لیے ہو؟ اس نے کہا کہ وقعت علی امراتی فی رمضان، رمضان کے مہینے میں دین میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا۔ دیکھیے رمضان کے مہینے میں دین میں بیوی سے ہم بستری کر لیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا کہ حل تعطیک رقبۃ، کیا تم ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ قالا، اس نے کہا لا، نہیں۔ تو قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، تم جو ہم بستری کر کے گناہ کر لیے ہو تو کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ؟ یہ مسلسل 2 مہینے روزہ رکھو، یعنی 60 دن کا روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ قالا، تو آپ نے فرمایا حل تجد ما تطعم 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا ایک کھجور کا ٹوکری لے کر کے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ جاؤ اس کھجور کو لے جا کر کے اپنے محلے میں تقسیم کر دو، جہاں جہاں غریب آدمی ملے سب کو لے جا کر کے دے دو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس گاؤں کی آپ بات کر رہے ہیں اس گاؤں میں ہم سے زیادہ غریب آدمی کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم اس کو اپنے گھروں میں بانٹ کر کے کھا لو، یہ تمہارے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، وقت ہونے والا ہے، لیکن اور ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے والا سال جو گزشتہ سال بھی میں آپ لوگوں کو وہ حدیث سنا چکا ہوں، لیکن پھر سنا دیتا ہوں اس لیے کہ وقت وہی گھوم گھوم کے آ رہا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ کیوں فرض کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، اس لیے کہ روزے داروں کے گناہوں سے پاک و صاف کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی آپ فطرہ نکال رہے ہیں تو آپ گناہوں سے پاک و صاف ہو رہے ہیں۔ وَتُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، اور آپ جو فطرہ نکالیے گا یہ مسکینوں کا کھانا ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَدَّهَا، اور جو اس کو ادا کرے گا قبل الصلاة فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو یہ اس کے لیے صدقۃ الفطر ہوگا اور یہ زکوٰۃ قبول کی جائے گی۔ وَمَنْ أَدَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ، اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے مہینہ ختم ہونے کے بعد، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر غریب کو، مسکین کو مدرسے میں اگر کوئی فطرہ دیتا ہے تو اس کا وہ فطرہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ عام صدقے میں شمار ہوگا۔ عزیز دوستو، اب چلتے ہیں سماج کی طرف۔ ہم لوگ تو مان لیجیے 20-25 سال کے ہوئے، ہم سے پہلے بہت سے گزرے ہیں، مولوی صاحب سب گزرے ہیں، صحیح بات ہے، آپ جانتے ہیں۔ کسی نے نہیں بتایا ہوگا یا تو بتایا ہوگا تو لیکن آپ عمل نہیں کیے اس حدیث کے اوپر۔ عزیز دوستو، یہ حدیث کی جو بات ہے
کہ من ادھا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، کہ اگر آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ اگر فطرہ گاؤں گھر میں فقیر و مسکین کو تقسیم کر دیتے ہیں تو آپ کا فطرہ قبول کیا جائے گا، اور اگر آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر غریب مسکین کو مدرسے کو فطرہ تقسیم کرنا چالو کرتے ہیں تو آپ کا فطرہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ عزیز دوستو، آپ لوگ قدم کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ مسکینوں کا کھانا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ ساری چیزیں جمع کر کے آپ عید منا رہے ہیں، لیکن غریب کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے وہ بغیر آپ کی طرح خوشی منائیں، وہ عید منا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کو شامل کیجئے، آپ فطرہ کو عید کی نماز سے پہلے لوگوں میں بانٹ دیجئے۔ مولوی صاحب لوگ خطبہ دیتے ہیں کہ عید سے پہلے جمع کر دیجئے، اس لیے گاؤں کا جتنا آدمی ہے سب جا کر کے منڈل کے پاس نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا عزیز دوستو، آپ خود یا تو 2 دن پہلے فقیر مسکین کو بانٹ دیجئے، یا تو آپ کے گاؤں میں جو منڈل ہے، حاکم ہے، سردار ہے، اس کو آپ 2 دن پہلے پہنچا دیجئے۔ اس کے بعد آپ اس سے کہیے کہ آپ اس فطرہ کو عید کی نماز سے پہلے لوگوں میں بانٹ دیجئے، تبھی فطرہ قبول ہوگا، ورنہ فطرہ قبول نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو، اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا ہے۔ گاؤں کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جس کا 10 بیٹا یا جس کی خاندان بڑی ہے وہ سردار بن جاتے ہیں۔ عزیز دوستوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر سردار بنتے ہیں اور آپ کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے تو آپ بغیر چھری کے ذبح کیے گئے جس آدمی کو آپ بغیر چھری میں ذبح کریں گے اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ عزیز دوستو، تو سماج کے اندر منڈل حاکم اس کو ہونا چاہیے جس کو قرآن و حدیث کا علم ہو، اس لیے کہ اگر آپ بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں یا بغیر جانکاری کے آپ فطرہ بانٹ رہے ہیں عید کے بعد والے دن، تو آپ سارے لوگوں کا ذمہ دار ہوں گے۔ عزیز دوستو، اور آپ سرداری صحیح سے نہیں نبھا رہے ہیں تو کل قیامت کے دن پکڑ کے آپ کو پوچھا جائے گا آپ سرداری کون چیز کے لیے بنے تھے؟ کہ فطرہ عید کے بعد والے دن ادا کرنے کے لیے۔ عزیز دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر میرا غصہ نہیں ہے، میری ایک ہی بات یہ ہے کہ حدیث جس بات کی طرف لے کے جا رہی ہے آپ ایسا کیجئے، اس لیے قبول ہوگا۔ آپ مان لیجئے فطرہ 500 یا 1000 کسی کا 200 300 نکل رہا ہے، آپ پیسہ بھی دے رہے ہیں اور آپ کو نیکی بھی نہیں مل رہی ہے، یہ ناانصافی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عید کا کوئی پتہ نہیں ہے، جمعہ کے دن بھی ہو سکتا ہے، سنیچر کے دن بھی، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس لیے میں حدیث بیان کر دیا ہوں کہ پھر آؤں گا کہ نہیں آؤں گا وہ اللہ جانتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عید سے 2 دن پہلے فطرہ سب اپنے اپنے منڈل کو دے دیجئے اور اس سے کہیں اس کو تقسیم کر دیجئے، یا تو آپ خود بھی کر دیجئے اگر وہ منڈل راضی ہے کہ بھائی آپ بھی تقسیم کر دیجئے، ہم نہیں جا پاتے ہیں ادھر ادھر، آپ تقسیم کر دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عید سے 2 دن پہلے فطرہ کو تقسیم کر دے، تبھی ہمارے زکوٰۃ الفطرہ قبول کی جائے گی، ورنہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ وعلیکم الحساب۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ صدقۃ الفطر صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی